السلام علیکم ناظرین، آج میں وہ کالم آپ کے نظر کر رہا ہوں جو کہ 2016-17 میں میں نے پرنٹ کیا تھا جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں نعت شریف کا بل پاس ہوا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نعت شریف بھی پڑھی جائے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن پاک کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اور آگے چل کر کہتا ہے کہ میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ یہاں ہر قسم کی بحث ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرتا ہے تو وہ انسان جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرے، اس کا انعام کیا ہوگا؟ کوئی بھی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ جب وہ خود کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ کے محبوب کے ذکر کو بلند کرنا بڑے ہی نصیب کی بات ہے، اور جس کو یہ نصیب مل جاتا ہے اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ محترم حسن نثار صاحب کو ایک بار میں نے کہتے ہوئے سنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک سیاسی گروہ نہیں بلکہ ایک سیاسی فرقہ ہے، اور فرقے کبھی کمزور اور کبھی طاقتور ضرور ہوتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتے۔ جب بھی کہیں بھٹو شہید کی عزت اور اس کے مزار کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر مخالفین کہتے ہیں کہ یہ جیالے نہ جانے بھٹو پر اپنی جان نچھاور کیوں کرتے ہیں۔ ہر کوئی اس کی دلیل اپنی توجیہ بیان کرتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رب خود کہتا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں معتبر کر دوں اور جس کو چاہوں ذلت کی گہرائیوں میں گرا دوں۔ تو کیا وہ انصاف کے تقاضوں کو دیکھے بغیر یہ سب کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی ہر بات کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جسے میرے جیسے آنکھوں کے اندھے نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اور جو بھی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھے تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ اسے محبوب رکھے گا۔ اور یہی بات شہید بھٹو کے ساتھ ہوئی کہ وہ مسئلہ جو انگریز دور کے زمانے سے چلا آ رہا تھا کسی کے نصیب میں نہ ہوا کہ اس کو حل کر سکے۔ یہ اعزاز بھٹو شہید کے حصے میں لکھا، اور جب تمام پاکستانی مسلمان اس بات پر متفق ہو گئے کہ قادیانی غیر مسلم ہے اور متفقہ فتویٰ جاری کر دیا تو پاکستانی پارلیمنٹ نے اس کی توثیق کر دی اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور بھٹو نے نہ صرف یہ کہ تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا بلکہ رب کی بارگاہ میں بھی معتبر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرنے کے لیے ایک ایسے گروہ پیدا کر دیے جو اس کے مزار پر جا کر قرآن خوانی کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جو اس دنیا سے اس کی بخشش کے لیے چیز جاتی ہے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا ہی ہے، اور انتظام میرا رب نے بھٹو شہید کے لیے کر دیا ہے، اور لوگ اس کے مزار پر جا کر فاتح خوانی کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ رب نے یہ انتظام کیوں کیا؟ کیا وہی ولی تھا، درویش تھا، بہت پارسا انسان تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیوں اس کو معتبر کیا حالانکہ وہ بھی ایک عام انسانوں کی طرح گناہ کرنے والا انسان تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب نے کہا کہ اے میرے بندے، تو نے رسالت کے منکروں کو دار اسلام سے خارج کیا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں حصہ دار تھے، تو اے میرے بندے میں تیرے گناہوں کی بخشش کا انتظام بھی کیے دیتا ہوں، کیونکہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ اگر کوئی خدائی دعویٰ کرے تو اس کو بھی چھوٹ دے دیتا ہوں، مگر کوئی میرے محبوب کی برابری کرنے کی کوشش کرے یا اس کا حصہ دار بننے کی کوشش کرے تو اس کو اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہوں اور آخرت میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹو شہید کے مزار پر جا کر یوں لگتا ہے جیسے کسی ولی یا درویش کے مزار پر آ گئے۔ اس میں جیالوں یا کسی اور کا کوئی کمال نہیں، اس میں اگر کمال ہے تو یہ کہ اس نے اللہ کے محبوب کے نام ماننے والوں کو دار اسلام سے خارج کیا تھا، اور آج ایک اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھنے والا آ گیا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستانی پارلیمنٹ میں ایک نظارہ دیکھا جو کہ آزادی کے بعد پہلا نظارہ تھا۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اس ملک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھنے والے کروڑوں انسان بستے ہیں، مگر اس سے پیشتر کسی کو یہ خیال نہ آیا، کیونکہ اللہ بندے چن لیا کرتا ہے، جیسے کہ بھٹو کو چنا گیا تھا کیونکہ اس کو معتبر بنانا تھا، اسی طرح اس کے لیے بھی بندے کو چن لیا گیا تھا۔ اور پاکستانی پارلیمنٹ میں ایک بازگشت سنی گئی، یہ بازگشت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بازگشت تھی، یہ بازگشت عشق کی انتہا تھی،
یہ اس پارلیمنٹ میں گونجی جہاں قوانین پاس ہوتے ہیں، مگر کسی نے بھی ایسا قانون نہ بھیجا، نہ پاس ہوا، نہ کسی نے تحریک پیش کی اور نہ کسی نے تائید کی۔ مگر آفرین ہے محترم جناب کیپٹن ریٹائر صفدر پر کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس ملک میں مدنی والے کے دیوانے بستے ہیں، اس کے نام پر جان دینے والے بستے ہیں، اس ملک میں وہ لوگ بستے ہیں جن کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ زندگی میں ایک بار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کا دیدار کرا دے، اس کے روضے کی جالی چوم سکوں، اس کے دربار میں جا کر اپنا حال دل بیان کر سکوں۔ یہ اس شخص کی آواز تھی جس شخص کو کبھی ہم نے پسند نہ کیا مگر اپنے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عاشق رسول سے بغض و عداوت رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا جائے۔ میں گناہ گار تھا، میں ظالم تھا، کیونکہ میں محترم کیپٹن ریٹائر صفدر صاحب نہ صرف یہ کہ قابل عزت و احترام ہے، بلکہ اگر میرے بس میں ہوتا تو یہ ضرور کہتا اللہ مجھے معاف کرے کہ آپ کو جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ جس دن آپ نے یہ سوچ اپنے دل میں لائی اسی دن اللہ نے آپ کو معتبر کر دیا، جنت میں اعلیٰ گھر بھی دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں نام بھی لکھ لیا، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کو عزت دے گا اور نام اونچا کرے گا، کیونکہ جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو بھی بلند کرتا ہے۔ اور یہ کہ آپ نے پارلیمنٹ میں نعت شریف کو جاری کروا کر پاکستانی عاشقوں کو ایک تحفہ دیا ہے، جس کے لیے میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اپنے دیگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے لیے دعا کریں اور اللہ پاک آپ کو مزید عزت و توقیر عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کے وہ ہاتھ چومنے کی کوشش ضرور کروں گا جن ہاتھوں سے نے اپنے نعت پڑھنے کی تحریک پیش کی، پاکستانی تاریخ میں آپ کا نام لکھا رہے گا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ MKM کے شیخ صلاح الدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے کمیٹی میں یہ بل پیش کیا۔